دیکھو صرف ذہانت بھی کامیاب نہیں کر سکتی ہے، ذہین ہونا بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ طالب علم کامیاب ہو جائے، ذہانت کے ساتھ محنت ہے، اور محنت ایک دو دن ایک دو مہینہ ہو تو بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، محنت کے ساتھ مستقل مزاجی، محنت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور سے پوچھا گیا اللہ کو سب سے محبوب کام کون سا ہے؟ کہا کہ ادوبہ وان قل، اگرچہ معمولی ہو، تھوڑا ہو، لیکن مسلسل ہو، دوام ہو اس میں ہمیشہ جیون میں کچھ کرنا ہے تو من کو ہارے مت بیٹھو، آگے آگے بڑھنا ہے تو ہمت ہارے مت بیٹھو، تیز دوڑنے والا خرگوش دو پگ چل کر ٹھہر گیا، تیز دوڑنے والا خرگوش دو پگ چل کر ٹھہر گیا، دھیرے دھیرے چل کر کچھوا دیکھو بازی۔ جو لوگ کامیاب نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ ہو جاتا ٹرائی اگین، ٹرائی، فون کرتے ہیں ایک مرتبہ بیزی آ رہا تو ٹرائی اگین، آگے لائن بیزی ہے، دوبارہ کوشش کرو، تو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے کہ یار میرا نمبر تو نہیں آیا، اب کی مرتبہ میں حصہ ہی نہیں لوں گا۔ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، مل گیا ذوق طلب کو ایک جہان جستجو، مل گیا ذوق طلب کو ایک جہان جستجو، اور ہمت بڑھ گئی ہے سعی لا حاصل کے بعد، کوشش کی تھی لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو اور ہمت بڑھ گئی ہے، ذوق اور نمو آ گیا۔ 25 سال سے محنت کرتا رہا تب جا کے اس کو وزارت کی کرسی ملی، جب 30 سال سے محنت کرتے رہے تب پرائم منسٹر بنے ہیں۔ کسی کی بھی زندگی اٹھا لو، دین کے اعتبار سے اٹھا لو، آج جو آفتاب و مہتاب بن کر علم کی دنیا میں، خطابت کی دنیا میں چمک رہے ہیں، ان کے پیچھے مسلسل محنت ہے، تب جا کے انہوں نے مقام پایا ہے۔ تو کوشش کریں گے بھائی۔ اور سیرت کی تقریر ایسی ہے عوام سنتی ہے غور سے، ہر ایک آدمی سنتا ہے، اس لیے کہ جس شخصیت اور ذات کے ارد گرد بات ہو رہی ہے وہ شخصیت ہی ایسی ہے، اور سدا بہار تقریر ہے، سیرت کی تقریر ایسی ہے، آپ کسی بھی موقع پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ کامیاب۔ کسی نے کہا کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل خواب ہو۔ اے پی جے عبدالکلام کی طرف ایک کوٹس منسوب ہے نا، ایک مقولہ ان کا، کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں آرام کرتے ہوئے، خواب وہ ہیں جو آپ کی نیند کو اڑا دے، خواب وہ ہے جو آپ کی نیند کو اڑا دے، بے چین کر دے کہ جب تک میں کامیابی حاصل نہ کر لوں، جب تک میرا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، تب تک میں چین سے نہ بیٹھوں۔ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں والے کے پاس ہے، وہ محنت کے بلبوتے پر شہر والوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ محنت اگر کسی چھوٹے ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس ہے تو بڑے سے بڑے ادارے رکھنے والے کے فاضل اور عالم، فارغ ہونے والے فاضل اور عالم سے آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ محنت ہی تھی جس نے ایک گڈریے کو نادر شاہ بنا دیا، اور جس نے تیمور لنگ کو شہنشاہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، رواہ مسلم۔ اس بھائی آگے آ جائیں، کرسی پہ آ جائیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا تعلیمی سفر الحمدللہ نصف سال کے قریب آ چکا ہے، اور ششماہی امتحان اب بالکل قریب آنے والے ہیں۔ نصابی سرگرمیاں ہوں یا غیر نصابی، ان سب کا مقصد آپ کی شخصیت کو سنوارنا، سجانا، اس کو چمکانا ہے۔ مدرسے کا جو سارا نظام ہے، اور اس نظام میں جتنے بھی کل پرزے ہیں، بڑے سے بڑے ذمہ دار سے لے کر طباخ اور گیٹ مین تک، یہ سب لگے ہوئے ہیں
آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. جس طرح ایک کائنات کا نظام ہے، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کا یہ نظام شب و روز کا، دن رات کا مسلسل لگا ہوا ہے، یہ انسان کے لیے. اور مدرسے کا یہ سارا نظام ایک طالب علم کو کامیاب بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ سارا نظام اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ کامیاب اسی وقت ہوں گے جب خود کامیاب بننا چاہیں گے. کامیابی کا جنون، کامیابی کا جذبہ، کامیابی کے لیے اندر سے للک، حوصلہ جب آپ کے اندر ہوگا تبھی آپ کامیاب بن سکیں گے. ورنہ سارا سسٹم کتنی بھی کوشش کر لے، آپ خود نہ بننا چاہیں تو کچھ بھی نہیں بن سکتے. تو سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کامیاب بننے کے لیے کوشش کریں گے. زور سے بولو انشاءاللہ. جو عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے اور اپنی ذات پر یقین کر لیتا ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. کسی کہنے والے نے اچھا جملہ کہا ہے، اور اچھے جملے جب سماعت سے ٹکرائیں، کانوں میں لگیں، کہیں نظر پڑے تو اس کو یا تو دل کی تختی پر نوٹ کر لینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے، یا کاپی پر ثبت کر لینا چاہیے اور ہمیشہ اس کو دیکھتا رہنا چاہیے. اس سے حوصلہ ملتا ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ملتا ہے. آپ کو اپنی ذات پر یقین ہے تو پھر کامیابی کو کوئی آپ کے پاس آنے سے روک نہیں سکتا. کسی نے کہا کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل تمہاری ہے. تو اپنی ذات پر یقین رکھیں اور کامیابی کے لیے جوش و جذبہ یہ ہونا چاہیے. کامیابی کی دو قیمتیں ہیں. کامیابی کے لیے دو چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہے، دو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی پیشگی. پہلے ادا کرو پھر کامیابی لو. پہلا کیا ہے؟ پہلی قیمت جوش جنو، انگریزی میں کہتے ہیں پیشن. ایک جذبہ ہوا آپ کے اندر کچھ پانے کا، کچھ بننے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا. یہ جذبہ جب آپ کے اندر آ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. سقراط کا نام سنا ہے؟ سقراط کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کوئی زیادہ بکواس کرتا ہے نا، آ گیا سقراط بقراط. سنا ہے نا؟ فلسفی تھا، علم داں تھا، بڑا دانشور تھا، اور عقل اور خرد میں امام مانا جاتا ہے. عقل و دانش کا امام، پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر عقل و خرد سقراط کو کہا جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا آپ کے پاس اتنا گیان، اتنا علم، اتنی جانکاری، یہ سب کچھ ہے کہ لوگ آپ کو پیغمبر عقل کہتے ہیں، یہ سمجھداری، یہ علم آپ نے کیسے حاصل کی؟ تو ایسے سمجھا دو انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے کہا چلو میرے ساتھ. دریا پہ لے گیا. کہاں لے گیا؟ دریا پہ. نہر جاری تھی وہاں لے گیا اور اس کو کہا پانی میں دیکھو. اس نے یوں دیکھا پانی کی سطح کو، اس کو تو وہاں اپنے سوال کا جواب نظر نہیں آیا. کہا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا، تو پانی ہی نظر آ رہا، پانی کی سطح. کہا اور غور سے دیکھو تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. اس نے اور تھوڑا سا اپنی منڈی نیچے کی، پانی کے قریب کی، اوپر سے سقراط نے منڈی پکڑی، اندر گھسا دی نہر کے اندر، پانی کے اندر. اب ناک کھلی ہو، منہ کھلا ہو، اور کوئی آپ کو پانی کے اندر ڈبکی دے دے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سانس نکل جائے گی، جان نکل جائے گی. وہ بہت تڑپا، بہت تل ملایا اندر سے، اور کہ میرے باہر نکالو، باہر نکالو. اور وہ اندر سے، اوپر سے اور زور سے اندر اس کا سر ڈبونے کی کوشش کر رہے تھے. پھر باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد کہا کہ تمہارے سوال کا جواب ملا؟
کہا کہاں جواب ملا؟ آپ تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈبونے کی کوشش کر رہے تھے، جواب تو نہیں ملا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ، جب میں نے تمہاری منڈی پکڑ کے پانی کے اندر ڈبویا تو تمہاری خواہش کیا تھی؟ کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کسی طرح تمہارے چنگل سے چھوٹ جاؤں، اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالوں اور بچ جاؤں، سب سے بڑی خواہش یہ تھی۔ کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ آپ نے یہ گیان، علم، کامیابی کیسے حاصل کی؟ میرے اندر ایسی ہی ہر چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہے جس طرح ایک مرتے ہوئے انسان کو اپنی جان بچانے کی خواہش ہوتی۔ ایسی خواہش، ایسا جذبہ جب طالب علم کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کو کامیابی سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو پہلی چیز کامیابی کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ خواہش، جذبہ، کچھ بننے کا اندر سے ایک آگ ہو جو آپ کو بے چین رکھے، ایک خواب ہو۔ اے پی جے عبدالکلام کی طرف ایک کوٹس منسوب ہے نا، ایک مقولہ ان کا، کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آرام کرتے ہوئے، خواب وہ ہیں جو آپ کی نیند کو اڑا دے۔ خواب وہ ہے جو آپ کی نیند کو اڑا دے، بے چین کر دے کہ جب تک میں کامیابی حاصل نہ کر لوں، جب تک میرا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو پھر دیکھیے کیسے کامیاب ہوتے ہیں آپ۔ تو پہلی قیمت کیا بتاؤ؟ جلدی سے میں بات ختم کر دوں گا۔ بتاؤ کامیابی کی پہلی قیمت کیا ہے؟ جوش، جذبہ، اندر سے بننے کا حوصلہ، ایک للک ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ اور دوسری چیز ہے محنت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ محنت۔ محنت کے بغیر تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ کچھ بننے کے لیے تو محنت کرنا پڑے گی، برباد ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ زمین کو جوتا گیا، ہل لگایا گیا، توی لگائی گئی، دانا ڈالا گیا، تو دیکھو کیسے گل و گلزار بنا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں کیا جاتا تو ابھی وہ ساری چیزیں وہ ہوتی کہ آپ اندر داخل بھی نہیں ہو پاتے۔ محبت بوٹی، محبت بوٹی سمجھتے ہیں؟ محبت بوٹی کون سی ہے؟ آپ سے چپک جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھرٹ۔ اس کو ہم کہتے ہیں محبت بوٹی۔ وہ بہت محبت کرتی ہے، آپ کے کپڑوں سے چپک جائے گی۔ تو محبت بوٹی سے یہاں بھرا ہوا ہوتا سب یہ جنگل، محنت چاہتا ہے۔ اور تباہ ہونا، برباد ہونا، کچھ نہیں بننا تو کچھ مت کرو، آپ ناکام ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ کچھ بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت اگر کسی چھوٹے سے گاؤں والے کے پاس ہے، وہ محنت کے بلبوتے پر شہر والوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ محنت اگر کسی چھوٹے ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس ہے تو بڑے سے بڑے ادارے رکھنے والے کے فاضل اور عالم، فارغ ہونے والے فاضل اور عالم سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ محنت ہی تھی جس نے ایک گڈریے کو نادر شاہ بنا دیا اور جس نے تیمور لنگ کو شہنشاہ بنا دیا۔ محنت تھی، لگن تھی، جوش تھا، جذبہ تھا، کچھ کر گزرنے کا عزم و حوصلہ تھا۔ گڈریا بکریوں کا چرواہا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والا بادشاہ بن گیا، اور تیمور لنگ لنگڑا انسان لوگوں پر حکومت کرنے لگ گیا۔ محنت ایک گڈریوں کو نادر شاہ بنا دیتی ہے اور تیمور لنگ کو شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، اعظم العطایا علی متن البلایا۔ جو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں نا، عطیے، گفٹ، بڑے انعام، یہ اعلی متن البلایا، آزمائشوں اور محنت کی پیٹھ پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ پہلے آپ کو آزمائشوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے اور رکاوٹوں کو مقابلہ کرنا پاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو انعام بھی ملیں گے، ہدیے بھی ملیں گے، تحفے بھی ملیں گے، لوگوں کے دلوں میں عزت، عظمت، قدر و منزلت بھی ملے گی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ محنت۔ جوش و جذبہ ہو اپنے اندر، ساری رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر جہاں جس ادارے میں آپ رہ رہے ہیں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو رکاوٹ سمجھیں گے ہی نہیں۔ 100 مشکلیں بھی لگی کم، 100 مشکلیں بھی لگی کم اگر ارادے میں ہو دم۔ ارادے میں دم ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک طالب علم کو کہتے ہیں کہ دریا کی طرح ہونا چاہیے۔ نہر جب چلتی ہے نا، نہر دریا کی طرح ہونا چاہیے، وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ چٹان آئے گی، کہیں ٹکرائے گی چٹان سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ نہر نہیں ہٹتی ہے تو ادھر سے یوں ہو جائے گی، ادھر سے یوں ہو جائے گی، کہیں آہستہ
کہیں کم، کہیں شور مچاتی ہوئی، کہیں پرسکون، لیکن وہ اپنا راستہ طے کرتی رہتی ہے۔ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی، یعنی ایک دو دن محنت کر لی نہیں، مستقل مزاجی۔ پانی مستقل مزاج بہتا رہتا ہے، چٹانوں کو ہٹا دیتا ہے، نہیں ہٹتی ہے تو اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ نشیب، فراز، اونچ نیچ، پہاڑ، درخت، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو پار کرتا ہوا جا کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ نہر، دریا سمندر میں جا کے گر جاتی ہے لیکن وہاں تک پہنچتی ضرور ہے۔ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی ہو۔ انسان کو صرف محنت، دیکھو صرف ذہانت بھی کامیاب نہیں کر سکتی ہے، ذہین ہونا بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ طالب علم کامیاب ہو جائے۔ ذہانت کے ساتھ محنت ہے، اور محنت ایک دو دن ایک دو مہینہ ہو تو بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی، محنت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور سے پوچھا گیا اللہ کو سب سے محبوب کام کون سا ہے؟ کہا کہ ادوبہ وان قل، اگرچہ معمولی ہو، تھوڑا ہو، لیکن مسلسل ہو، دوام ہو، اس میں ہمیشگی ہو، تبھی جا کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو محنت ہو، مسلسل محنت ہو، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اب وقت بھی کم ہے، پڑھ کر آپ تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے پھر اگلے ہفتے میں کریں گے۔ لیکن کچھ اشعار ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں، وہ میں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ کسی نے ہندی میں کہا ہے کہ کامیابی جو ملتی ہے نا وہ مسلسل محنت سے ملتی ہے، صرف محنت سے نہیں، مسلسل محنت سے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، روز کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہا کسی نے کہ جیون میں کچھ کرنا ہے تو من کو ہارے مت بیٹھو۔ اکثر ہمارے طلبہ سست پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ جیون میں کچھ کرنا ہے تو من کو ہارے مت بیٹھو، آگے آگے بڑھنا ہے تو ہمت ہارے مت بیٹھو۔ تیز دوڑنے والا خرگوش دو پگ چل کر ٹھہر گیا، تیز دوڑنے والا خرگوش دو پگ چل کر ٹھہر گیا، دھیرے دھیرے چل کر کچھوا دیکھو بازی مار گیا۔ کہانی سنیے نا آپ نے، مقابلہ ہوا تھا، وہ دو پگ چلا گیا، اب تو بہت پیچھے رہ گیا ہے کچھوا، آرام کرتا ہوں۔ محنت تو کی لیکن مسلسل نہیں کی، اور دو پگ دھیرے دھیرے چل کر کچھوا دیکھو بازی مار گیا، پیر ملے چلنے کی خاطر پیر پسارے مت بیٹھو۔ آرام سے جب آدمی بیٹھتا نا، ٹانگیں کیا کر دی؟ لمبی کر دی، بیٹھا ہے۔ پیر ملے چلنے کی خاطر پیر پسارے مت بیٹھو، جیون میں کچھ کرنا ہے تو من کو ہارے مت بیٹھو۔ دھرتی چلتی، یہ زمین چل رہی ہے، دھرتی چلتی تارے چلتے، دن چاند رات بھر چلتا ہے۔ دھرتی چلتی تارے چلتے، چاند رات بھر چلتا ہے، کرنوں کا انبار لیے بانٹنے سورج روز نکلتا ہے۔ کنٹینیو آ رہا روز۔ ہوا چلے تو مہک بکھیرے، تم بھی پیارے مت بیٹھو، جیون میں کچھ کرنا ہے تو جی کو ہارے مت بیٹھو، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کامیابی ملے گی۔ تو ابھی آپ کو انعام دینے کے لیے، جو آپ نے تھوڑی سی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور طلباء دوسروں سے تھوڑے آگے بڑھے ہیں، ان کو انعام دینے کے لیے اس طرح یہ چھوٹا سا پروگرام حوصلہ افزائی کے لیے سجایا گیا ہے، پروگرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ ہو جاتا ٹرائی اگین، ٹرائی فون کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ بیزی آ رہا تو ٹرائی اگین، آگے لائن بیزی ہے، دوبارہ کوشش کرو۔ تو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے کہ یار میرا نمبر تو نہیں آیا، اب کی مرتبہ میں حصہ ہی نہیں لوں گا۔ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، مل گیا ذوق طلب کو ایک جہان جستجو، مل گیا ذوق طلب کو ایک جہان جستجو، اور ہمت بڑھ گئی ہے سعی لحاصل کے بعد۔ کوشش کی تھی لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو اور ہمت بڑھ گئی ہے، ذوق اور نمو پا گیا ہے، بڑھ گیا ہے، تو اور جذبے کے ساتھ حصہ لینا چاہیے اور اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا اس وقت، چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے، مسلسل محنت، جستجو، ریاض، کوشش کے بعد اس مقام تک پہنچیں۔ چاہے ہمارے پرائم منسٹر
اور یو پی کا وہ وزیر اعلیٰ، اور چاہے پڑوسی ملک میں اب تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے، عمران خان ہو وہاں کا پرائم منسٹر، اب دیکھیے 25 سال سے محنت کرتا رہا تب جا کے اس کو وزارت کی کرسی ملی، جب 30 سال سے محنت کرتے رہے تب پرائم منسٹر بنے ہیں۔ کسی کی بھی زندگی اٹھا لو، دین کے اعتبار سے اٹھا لو، آج جو آفتاب و مہتاب بن کر علم کی دنیا میں، خطابت کی دنیا میں چمک رہے ہیں، ان کے پیچھے مسلسل محنت ہے، تب جا کے انہوں نے مقام پایا ہے۔ تو کوشش کریں گے بھائی، بولو سست پڑ گئے ہو انشاءاللہ۔ تو ایک آپ کا پروگرام کر دیا گیا ہے انعامی، حالانکہ اس طرح کے انعامی مقابلے پہلے نہیں ہوتے تھے، آپ کا حوصلہ بڑھے، ذوق شوق کے ساتھ پروگراموں میں حصہ لیں تو انعام رکھ کر اس طرح کا کیا گیا، لیکن آپ لوگوں نے اس مرتبہ سستی کی تھی۔ پروگرام بقرعید کے فوراً بعد ہونے کا اعلان تھا، لیکن آپ کی سستی کی وجہ سے اتنا دیر سے کیا گیا ہے۔ اب ایک پروگرام اور کر رہے ہیں سیرت کا، ربیع الاول آ رہی ہے، ولادت رسول کا مہینہ، تو اس میں آپ کو تقریر یاد کرنی ہے بہتر سے بہتر، اس لیے کہ جو تقریر ربیع الاول سے پہلے آپ کریں گے وہ خوب لوگ دیکھیں گے۔ موقع ہے نا، ٹرینڈ کہتے ہیں، ٹرینڈ میں جو ویڈیو آتا ہے وہ چلتا ہے، تو یہ ٹرینڈ ہے ربیع الاول۔ بہترین سے بہترین تقریر آپ یاد کریں، آپ کا چونکہ سوشل میڈیا سے پہنچے گی آگے تک، لوگوں تک، لوگ سنیں گے، آپ کا بھی نام روشن ہوگا، ادارے کا بھی، اساتذہ کی بھی نیک نامی کا باعث بنے گا، اور جو نعت، نظم، سیرت پر نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں۔ اس موقع پر ایک بہترین پروگرام ہم رکھیں گے جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے انشاءاللہ، اور پورا دن جو ہماری تعلیم کا ہے وہ اس کے لیے وقف کریں گے اور بہترین پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اثرات اچھے پڑیں گے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اگلی تاریخ جو ہے نا پروگرام کی وہ 24 صفر اور 22 ستمبر ہے، 20-22 دن ابھی ہیں، محنت کریں گے، لگیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور سیرت کی تقریر ایسی ہے عوام سنتی ہے غور سے، ہر ایک آدمی سنتا ہے، اس لیے کہ جس شخصیت اور ذات کے ارد گرد بات ہو رہی ہے وہ شخصیت ہی ایسی ہے، اور سدا بہار تقریر ہے۔ سیرت کی تقریر ایسی ہے آپ کسی بھی موقع پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ کامیاب تقریر ہے، ورنہ تو شادی کی تقریر یاد کی ہوئی آپ ہر موقع پہ نہیں کر سکتے ہیں نا، کوئی خاص موضوع ہوتے ہیں، لیکن سیرت کا موضوع سدا بہار ہے، صاحب سیرت کے سدا بہار ہونے کی طرح۔ تو کوشش کریں گے بھائی، کوشش کریں سب انشاءاللہ اچھی تقریر کریں گے، جتنے بھی طلبہ ہیں کوئی ایک پیچھے نہ رہے، حوصلہ ملے گا۔ دیکھنا آپ یہاں آ کر تقریر کریں گے، آپ کی ریکارڈ ہوگی، آگے جائے گی، اس سے بھی ایک طالب علم کو حوصلہ ملتا ہے۔